یا اللہ یا رحمان یا رحیم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اس روحانی محفل کے تمام حاضرین کو السلام علیکم. ربیع الاول کی مناسبت سے ہم ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیر اپنا آپ کا یعنی ہم سب کا ذہن سیدنا حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کی طرف رکھ سکیں. سیدنا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے جو نور ہم تک منتقل ہوا وہ نور ایک تو قرآن پاک کی شکل میں ہم میں موجود ہے, ہمارے درمیان موجود ہے, اور وہ نور سیدنا حضور علیہ السلام کی یاد کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے. دیکھیں, ہم جب کسی بھی چیز کو یاد کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا اس طرف متوجہ ہوتے ہیں, وہ چیز اپنی خد و خال اور شباہت کے ساتھ سامنے آنا شروع ہوتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم ایسی چیز سوچنے لگ جاتے ہیں یا دیکھنے لگ جاتے ہیں جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں, لیکن ایک شباہت سامنے آتی ہے. بھائی بہت سارے لوگ, زیادہ عموماً لوگ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں وہ سب ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پردادا نقل دادا کو نہیں دیکھا. ایسے ہی چاہے میں ان کے پردادا کا نام بھی نہ لوں, ایک شباہت آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اور وہ شباہت ہی آپ کے اندر ہے. اسی لیے آپ ایسے ہیں بھائی, آپ ان کا ناک, ان کا جسم, ان کا
بلڈ لے کے گھوم رہے ہیں، تو آپ نے تو دیکھا بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے منسوب ایک بات جو عموماً ہمارے سامنے موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ اپنے قربان۔ ان محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کم سے کم اتنی دیر تو نقشہ اتنا واضح تو ہو جتنا آپ کا دماغ میں آپ کے پردادے کا تھا، اس سے تو تھوڑا سا زیادہ ہو۔ پتہ نہیں میرے بھی دادا، آپ کے بھی دادا پردادا کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، کسی کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس طرح ہیں، سارا عالم اسلام کیا تو کفار بھی مانتے ہیں، کہتے نہیں ایسے نہیں موجود، وہ ایسے موجود ہیں۔ لفظ ہوگا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اور عموماً زیادہ تر وہ لوگ موجود ہیں جن کا واسطہ تعلیمی میدان سے، کوئی ٹیچر ہیں، کسی نے کہا وہ خانہ کعبہ گئے تو ایسے ہی بیٹھے قرآن سے ٹیک لگائے سو ہم نے انہوں نے ٹیک لگائی بھی آپ نے چڑھا کے اوپر رکھا ہوا ہے، اتنا اٹھا کے نہ آپ قدر کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح قدر نہیں کر رہے تو بھائی آپ کون سی کر رہے ہو، چونکہ آپ نے بھی لوگ اوپر رکھا ہو۔ تو معاملات یہی ہیں، میں اندرونی طور پہ اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں کسی طرف جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر ہم کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ پھر ایک محفل سجائی جائے۔ بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے عرض کی تھی اسٹارٹنگ میں، بڑوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ان کے ذہن میں جو نقشہ جانا تھا وہ جا چکا، ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے آئیں گے اپنے بچے لائیں گے، گھر میں بھی سنبھالنے والا نہیں ہے، وہ بچے آتے ہیں وہ سنیں گے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، 1 2 4 20 مرتبہ دماغ میں جائے گا، کچھ تو خاکہ بنے گا۔ میں دیکھیں میں مقرر نہیں ہوں، میں مبلغ بھی نہیں ہوں، میں ایک بھائی ہوں آپ کے ساتھ، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اب ہم کچھ 10 20 بندے اکٹھے ہوئی گئے کوئی بات کریں، جتنی گردان کریں گے وہ چیز اتنی پکی ہوتی جائے گی۔ کسی بھی چیز کو آپ باہر نہیں دیکھتے، آپ ہمیشہ اندر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے ڈرتا ہے، دیکھتا ہے۔ وہ مومن اللہ کے نور سے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں یہاں کی بصارت میں نے دی ہے، کہتے ہیں بھائی جس سے تم دیکھتے ہو یہ بصارت میں نے دی، تو اللہ جو مومن ہے مومن وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بصارت بھی صرف مومن کو ہو سکتا ہے، باقی آپ اپنی پیدا کردہ صلاحیت سے دیکھ لیں، اور اپنے دیکھنے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ ایسے ہی ہے، آپ نے جو بھی دیکھا، کوئی صاحب تھے ان کو کوئی گالی دے دے تو مارنے مرنے کو تل جاتے ہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا جھگڑا ہوا، آپ نے سمجھا بھائی ایسا کیا ہوگا، تو نے کہا کہ مجھے اس نے گالی دی اور میں نے ایسی کیا گالی دی تو اتنا بھڑک کے، انہوں نے کہا جی یہ گالی دی جو بھی تھی کسی رشتے کے حوالے سے، تو میں نے کہا اس کا کیا قصور ہے، وہ تو گالی جو دے رہا ہے اس کو ذہن میں بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا ہے۔
ہے نا. آپ کو غصہ ہے اپنے آپ. وہ جو فلم بنائی نا آپ نے, اس بیچارے کو کیا بتاؤ, تو بول کے چلا بھی گیا. وہ جو آپ نے فلم بنائی نا, اس دیکھے کے اوپر جو کچھ کیا آپ نے, تو قصوروار کون ہے بھائی؟ آپ قصوروار ہیں. وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا, وہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. اس نے دیکھا یہ رائج جملہ ہے جس سے میں اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہوں, کر دیتا ہے. اچھا, ایسے یہ محبت ظاہر کرنے کے بھی مخصوص جملے ہم عموماً ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. بھائی یہاں لوکل اس میں یہ سونا لگ رہا ہے, اب اس کو سونا نہیں لگ رہا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے کہ جو میری آپ سے انسیت ہے, تو اس انسیت کے تحت آپ اچھے لگے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کے حوالے سے رفتہ 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 ہم دور ہوتے چلے جائیں. برمار ہے پوسٹوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کی, تو اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے؟ دور ہوتے چلے جائیں, دور ہو گئے, مزید دور ہو گئے. حضور علیہ السلام سے دوری کا مطلب قرآن سے دوری ہے, اور اس لیے کہ وہ صاحب قرآن. بھائی ٹھیک ہے, بہت سارے معاملات, مسائل, مصروفیات ہیں, دماغ میں یہ تو آتا ہی ہوگا. اللہ نے ایک دن پوچھنا ضرور ہے کہ بھائی ایک کتاب بھیجی تھی, اس کا کچھ کیا نہیں کیا. اللہ پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے, میرے ساتھ کیا کرے. بات کی بات یہاں پہ آپ میں سے کسی کا دل نہیں کرتا ہے کہ ایک دفعہ اس کتاب کو دیکھ لیں جو آپ کے لیے رسول اللہ لے کر آئے, دے کر گئے, اور اس پوری اس مشن میں اتنی تکالیف برداشت کی, اور ہوتے ہوتے دیکھیں قربانیوں کا ذکر کریں تو امام حسین والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, شہادت حسین علیہ السلام, اور بھی آگے بھی بہت سارے وجہ شخصیت تو نہیں بنوا رہے تھے وہ لوگ. انہوں نے سامنے رکھی بات اللہ کے رسول کی بات. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتی ہے قرآن پاک. اس کے لیے مختلف احادیث کو کی صورت میں اس کو محفوظ کیا, قرآن سے اللہ سے مطلب ہر چیز کو محفوظ کیا. پھر ان واقعات کو حالات کے تناظر میں انہوں نے بیان کرنا شروع کیا علاقائی ترتیب اور سلیقے سے. پھر مزید آگے بڑھتے بڑھتے یہ شکل بن گئی بلاغ شریف کے حوالے سے. اس کا مقصد ہے رسول اللہ کے نام پہ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. آدھا گھنٹہ ہی یاد کر پائیں گے شاید, آدھا گھنٹہ, 10 منٹ, 20 منٹ, چلو 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ. اس کے بعد ہم اپنی زندگیوں میں چلے جائیں گے اور مصروف ہو جائیں گے. پھر اپنے اگلے سال موقع ملے گا, یا اگر زندگی رہی تو اس سے اگلے سال بھی ملے گا. تو یہ تھوڑی بہت کوشش نیچے کچھ ترتیب بنا رہے تھے, لیکن وہ بارش تھی آج تو ہمیں یہاں خواتین میں ہونا تھا, مردوں کا نیچے تھا, لیکن صورتحال ایسی بنی چلا ہم نے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے. تو اس میں نہ محفل امپورٹنٹ ہے, اس میں نہ یہ مائک امپورٹنٹ ہے, نہ یہ کیمرہ امپورٹنٹ ہے, نہ یہ عمارت اہم ہے, نہ وہ جگہ اہم ہے, نہ میں اہم ہوں, اور یقین کرو نہ آپ اہم ہوں. اس میں اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا احساس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ذکر. ذکر کیا ہے؟ اس کے مراحل. ذکر کی ابتدائی حالت ہے متعلقہ بندے کی نام اور صفات یاد کی جاتی ہیں, پھر وہ اس کے علوم کی منتقلی کی طرف آپ جاتے ہیں. اب رسول اللہ کو ہی نہ مانو بھائی, تو ان کا بتایا ہوا نماز کو مان رہے ہوگے, مانو گے آپ. اچھا, رسول اللہ کو اب جب مانیں گے جب ہم لوگ کچھ پتا تو ہوگا, اتا پتا تو ہوگا. میں بات کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے میں یہ اتنی لمبی طویل بات ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچہ نام سنے گا, یہ بچی نام سنے گی,
تو انسیت پیدا ہوگی، پھر وہ خاکہ بنے گا، وہ خاکہ اندر ہی اندر اس کو رہنمائی کرے گا. یہ وہ ذریعہ ہے اللہ کا اپنا دین بچانے کا طریقہ. ابھی تک اتنے سارے سختیوں کے باوجود اگر کہیں پہ کوئی چیز قائم ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس وقت کے بزرگوں نے اور اولیاء نے بھی، لیکن ماں باپ نے ایون اللہ اللہ کرتے کرتے، رسول اللہ کرتے کرتے وہ نام آپ کی تہ میں اتار دیے. دیکھیں کسی سے پوچھیں گنا کیوں اچھا لگتا ہے؟ شکل اچھی ہے گنے کی، اس ذائقے کو شکل دینے کے لیے اس کی ایک شکل دے دی. آپ دیکھتے کہتے ہیں مجھے گنا بہت پسند ہے، یہ گلا تو پسند ہے نہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی نظر پڑی اس کی صفات آپ کے منہ میں آ گئی. وہ بڑا مشہور بات ہے. اشفاق احمد ہمارے پروگرام میں آئے تھے، لاہور والا جو تھا نا 101 اولیاء اللہ خواتین نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب جو ہے آج بھی لکھی، پیر مرشد میرے خواجہ شمس الدین ندیمی نے، انہوں نے کتاب لکھی سیرت کے اوپر. تو اس کا وہ تقریب رونمائی، تو اس میں اشفاق احمد آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے پیر مرشد سے کہا جی مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ وضو پڑھا کرو. تو میں نے کہا جی آپ وضو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں میں وہاں سے آیا ہوا تھا اٹلی روم چوک سے، پی ایچ ڈی کر رہی تھا، پڑھا لکھا دماغ تھا. تو میں نے کہا سیکھے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی لیمو. پھر 1 منٹ روکے، اس کے بعد پوچھا منہ میں پانی آیا؟ میں نے کہا جی آیا. انہوں نے ایک پھل کا نام لیا، تیرے منہ میں رال ٹپک گئی. بھائی اللہ کا نام ہے، کچھ نہ کچھ آپ میں سے نکال کے ڈال لے گی. تو گنے کو جب نچوڑتے ہیں نا تو اس کی جو روح نکلتی ہے وہ آتی ہے مٹھاس. جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو جب آپ کو نچوڑا جائے گا نا، یہ نہ وہ آپ میں سے کچھ نہ نکلے، اس میں گھسڑ دیں گے، جلا کے پارے کریں گے. آپ کی آؤٹ کیا نکلنے والی ہے؟ بھائی یہ ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کلیک بیٹھے ہوئے ہیں. مثال دے رہا ہوں، یہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے. ایک چیز بنتی چلی جا رہی ہے. چلو جی عجیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں سے نچوڑیں گے تھوڑی سی تیرنے کے لیے کہ انہوں کا پارا مار. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سمجھ پا رہے ہیں؟ او بھائی گنے میں سے رسی نہ نکلا، وہ کہا گنا آپ میں سے تھوڑا سا ایمان ہی نہ نکلا بھائی. جی یہ چھوٹی سی محفل ہے، بڑی پاکیزہ سی محفل ہوتی ہے. ہم روایتی طریقوں سے کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے اس میں ہماری بات سمجھ آ جائے گی تو شاید ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ طریقے بھی اختیار نہ کریں. بس اتنی سی بات ہے بھائی. اس کے لیے ہمارے جتنے بچے بیٹھے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، 2 مہینے لگتے ہیں. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کر کیا رہا ہے، کیے ہی جا رہا ہے، مٹی کھودے ہی جا رہا ہے. تو جب تک وہ اندر نہیں بات چلے گی، جب تک اس کا رس نہیں بن جائے گا، بھائی میں تو نہیں محفل بناتا کوئی بھی. پھر آپ کو دعوت دیتے ہیں بھائی آؤ، اور ہم مل کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں آپ کی خدمت کر کے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور تھوڑا یہ اطمینان ہوتا ہے میں نے بھی اپنی بات دی اس میں ڈال دی کیا ابھی تک. اب 25 سال سے ہو گئے، 25 سال سے یہ پروگرام کر رہے ہیں لوگ. یہ بھی کریں گے بھی ملاد کا، پھر اس شریف کا پروگرام آئے گا 5 جنوری ہے اس مرتبہ. ابھی سے دعوت ہے سب کو. یہاں کریں گے یا آپ جلال بابا میں ہوگا یا جو بھی ہو. اچھا کیا کیوں کر رہے ہیں؟ اب حسب استطاعت جس کے بعد جو ہے وہ لے کے موجود ہو جاتا ہے. ایک جو بھی سیدھا پتھرا کیا کام وہ چلو جی اکٹھے ہوئے بیٹھے تھوڑی دیر بات چیت کی چلے گئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی وہ جو رس ہے نا اس کی طرف مت ہوتے. اس رس کا نام ہے روح. کیا ہے؟ اس کو جو نچڑے گا نا اس کو کہتے ہیں روح.
ابھی کبھی آپ نے وہ کیوڑا لیا؟ آپ نے کیوڑا، خواتین جانتی ہیں کیوڑا؟ وہ یاد ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ روح کیوڑا. کیا لکھا ہوتا ہے؟ روح کیوڑا. کیوڑا کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پہلے کیوڑے کے پھول ہوتے ہیں نا، اس کو اسٹیم کے ذریعے اس کی اسٹیم جمع کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے کچھ چیزیں الگ ہو کے نکلتی ہیں، وہ لکوڈ فارم میں نکلتا ہے، تو آپ اس کو سونگتے ہیں، چاولوں میں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا. وہ ہے روح کیوڑا. لیکن جیسے ہم کیوڑے کو دیکھتے ہیں، میرے خیال میں کتنے لوگوں نے اس کا پھول دیکھا ہوا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیوڑے سے تو زیادہ اس کی ہونی چاہیے. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ مطلب ہمیں کیوڑے کی خوشبو سے پتہ لگ گیا یہ کیوڑا ہے. صحابہ کرام مجمعین کی محنتیں کہاں گئی؟ میں مدینہ شریف گیا، میرا دماغ ہل کے رہ گیا جب میں نے وہ 10,000 لکھا ہوا تھا، بس 10,000 صحابہ کرام کے جسد خاکیاں موجود ہیں. بس میرا دماغ ہی ہل گیا تھا. پہلے تو میں کچھ اور ہی سوچتا پھرتا تھا اپنے دماغ میں، جیسے ہوتا ہے بڑے کوئی اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، بڑے مزے میں رہتے ہیں. 10,000 اکٹھے دیکھے نا، تو کوئی پھر ہمیں وہاں پہ خیال ہے کیا پدی کا شور، تو جا کے کام ہم کر بھائی. ادھر یہ پڑے ہوئے اتنے سارے ایسے ایسے جانبدار گزرے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کس لیے؟ ارے محرم گزار کے بیٹھے ہیں آپ لوگ، امام حسین کے نام پہ بڑا کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں سوچتا کیوں. یہ تو کہہ رہے یہ واہ بھائی بہت بڑا المیہ ہے. میں حضور علیہ السلام کی جدائی کو سب سے بڑا المیہ مانتا ہوں بھائی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں میرا ذہن بھی اس کو کہ امام حسین والا جو واقعہ ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بڑا کرب کا وقت بھائی. کیوں؟ کچھ نہیں پتا. انفرادی طور پر بالکل موجود ہے. اچھا پھر اجتماعات ہوتے ہیں. اب ایک المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ بہت مشکل کر دیا میلاد منانا. ایک تو روایتی ٹپیکل طریقے آ گئے ہیں، اور بڑے پیسے ایسے والا کام ہونے لگ گیا. سبھی بھائی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں وہ مجھے دیں، نہ بابر کے پاس ہیں، نہ سرپاس کے پاس، نہ میرے پاس. اتنے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بڑا دل کرتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے طریقے نہیں آتے، ہمیں بڑے طریقے آتے ہیں. اس سے ہم نے میلاد ہی کرنا ہے یار، ہم اس سے کچھ اور کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو وہ جتنا پانی ہے نا سیاڑا پانی وہ سارا کراچی میں گرتا ہے. یقین کرو وہی پی کے بڑا ہوا، میری پیدائش وہاں کی ہے، وہی پیا ہے نا. تو جو چیز سمجھ میں آئی پیر و مرشد نے بتائی کہ بھائی روح ہر چیز کی روح ہوتی ہے. یقین کریں میری بات کی بھی روح ہے اور اس محفل کی بھی روح ہے. اس محفل کی روح اگر سیدنا حضور علیہ السلام ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارا مقصد پورا ہے. آپ نے اتنی تردد کیا، اتنے ضروری مصروفیات کا زمانہ ہے بھائی، بڑی ضروری چیزیں چھوڑ کے یہاں پہنچے ہیں. وہ کچھ بھائی ہمارے ڈاکٹر صاحب عمر بھائی پہنچے اسلام آباد سے آ گئے، اس کے پاس ٹائم ہے. وہ عمران بھائی آئے ہوئے ہیں، وہ سارے عرفان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم آ بھی گئے ہیں، وہ بچیاں بھی ساری آئی ہیں، پتہ نہیں گھر میں کیا بتا کے آئیں گے، ساری آئی ہیں. اس کے بعد وہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوئی روح؟ کیا نکلے گا؟ ڈنڈا. وہ گندا نہیں گرائے گا، وہ ڈنڈا گرائے گا. ڈنڈا جہاں کا استعمال ہوا نہیں ہے تو یہ چل رہا ہے، ابھی ختم ہونے کے لیے اس میں ڈال دو. آپ یہ مقصد تھا. تو بھائی میرے اپنی روح کی طرف متوجہ ہوں. آپ کی روح نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے، آپ کی روح نے سیدنا حضور علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا ہوا، اور آپ کی روح نے ہی سیدنا حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، سیدنا حضور علیہ السلام سے ملاپ ہونا ہے قیامت. اس پہ تو ہے نا یقین رکھو، شفاعت کا معاملہ آئے گا. آپ کی اور میری روح نے ہی اللہ کو دیکھنا ہے دوبارہ، اسی نے سوال جواب دینے ہیں، اسی نے وہ کیا کوئی سوال جواب نہیں ہے. لمبا کہتا جی اچھا جی وہ وعدہ ہوا تھا کیا ہوا؟
अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं नहीं हूँ रब तुम्हारा? तो हम सबने क्या कहा? भला जी बेशक। वो जब प्रैक्टिकल का टाइम आया तो रब ही नहीं रहा हमारा, ये क्या हुआ? तो उसका उसका निचोड़ निकालेंगे, वो ये नहीं कि आपसे पूछेगा, उसका जो निचोड़ निकलेगा ना आपकी होल लाइफ का, मेरी होल लाइफ निकालेंगे तो कहेंगे कि जी 2-4-20 लोग इसके साथ होते थे, हेलो किसी काम में आ रहा नहीं आ रहा, चलो पता लगता है एक अचानक ही बंदा सामने है उनके पास, तो कहते हैं इससे बड़े लोग मुस्तफीद हुए, खाना इसने खिलाया है, इसकी वजह से लोग बड़े अपने घर में सुकून में रहे हैं, इसकी वजह से बड़ी खुशियां तकसीम हुई हैं, कहते ना वही ऊपर लगा दो उसको। ठीक है, तो जन्नत भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब की रूहों ने इकट्ठा होना, रूह ने इकट्ठा होना, मैं अपनी रूह समेत मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं, उस रूह को एक जगह मरकजियत देते हैं। मैं ये अर्ज कर दूँ साथ साथ, रसूलुल्लाह ने जब अल्लाह की बात सामने रखी तो आपको पता है कुफार ने कहा था अच्छा उस जमाने में बहुत था नहीं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह इसका नाम था। उन्होंने कहा चाहिए चाहते हो इस बुत को सामने ले, चलो जी कल से हम इसकी पूजने लग जाएंगे। उन्होंने कहा ये मसला ही नहीं भाई, जो रब का ताल्लुक मेरा है मैं उसको मनवाने लगा हूँ, जो क्या कहेंगे तारुफ अल्लाह ताला का है उसको मानना जरूरी है। तो भाई अल्लाह का वाकफ भी हम मान भी रहे, इसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह मियाँ को वैसे मानना है जैसे रसूलुल्लाह ने माना। ठीक है, तो हम इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, कोई अपने एक दूसरे की बात करते हैं, बच्चियों ने नाते पड़े कितनी मजे की पड़ी। ठीक है, वो अली भाई ने, मैं कहता तो कमाल करते हैं, मैं अब पता प्रोफेशनल नाथवान में छोड़े, हम बुलाते ही नहीं है बेनिस्बतें को, बस निस्बत है अपने निस्बत के साथ कुछ पढ़ते हैं। एक तो ये तो नात महफूज होती है उनकी, आगे पीछे ऐसे नहीं जाते, और उसके पीछे निस्बत निकल के आ रही होती है, हम उससे इनकी निस्बत को इंजॉय कर रहे होते हैं पीछे, रोज जोड़ा शरीफ से हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसका सूर आ रहा होता है। तो बगैर निस्बत वाली चीजें मैंने छोड़ी भी हैं, जो मैं अपने लिए पसंद नहीं कर रहा आपके लिए भी नहीं कर रहा। तो अब हम ये करते हैं कि अपनी रूहों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरकूज करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की ज़ात और सिफात का अक्स अपने में उतारने के लिए थोड़ी मरतबा दूसरी पढ़ते हैं, थोड़ा सा अल्लाह का नाम लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा अंदर भी चला जाए, एक कतरा भी चला गया वो काफी होता है। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं इसके, लेकिन चले इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, वक्त भी कम है। तो अभी मैं 2-3 मरतबा दूसरी पढ़ूंगा, आपके सामने पढ़ें, इसी तरीके से पढ़ें, बिल्कुल तवज्जो वहाँ रखें, कोई कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा उसको छोड़ दें, तवज्जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रखते हुए, तो जब अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से जिक्र करेंगे तो अल्लाह की तरफ ज़हन को रखें कि हम सब पूरी महफिल अल्लाह के हुजूर मौजूद है, अल्लाह के हुजूर ये जिक्र पेश करें, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु के दरबार के सामने मौजूद हैं, तो उनके सामने हम ये दुरूद शरीफ भेज रहे हैं। या कोई और चीज़ बताओ मुझे जो मैं पेश करूँ सबसे आला और फौक, है जी, कुछ और चीज़ है जो हम पेश कर सकते हैं जी? तो फिर मिलके दूसरी पेश करते हैं, 1-2-3 मरतबा सुन लें, उसके बाद ऐसा ऐसा शामिल हो, खुले दिल के साथ दूसरी पढ़ें, भावादे बहुत पढ़ें। अच्छा, जब दूसरी पढ़ेंगे दूसरा जिक्र हो जाएगा, जब खामोशी होगी तो आंखें बंद करके ये महसूस करना हम सब अल्लाह के सामने मौजूद हैं। ठीक है, अल्लाह का ये है ना, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि एहसान क्या है, जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने ये पूछा था एहसान क्या है, तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसमें एक सवाल ये था एहसान क्या, तो एहसान रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मोमिन ये देखे कि वो अल्लाह को देख रहा है, और ये ना देख सके तो ये देखे अल्लाह उसको देख रहा है, तो इसको हम लोग कहते थे मर्तबा एहसान का मरातब। अल्लाह मियाँ आपको वजूद तो आ जाएगा, अल्लाह आपको देख रहे हैं, आप अल्लाह को देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको खाली महसूस करना, जितनी देर हम महसूस करेंगे हम खैर व आफियत में रहेंगे, हमारे अंदर से गंद बला निकलना शुरू हो जाएगा, वो बीमारियाँ शुमारियाँ होती हैं ना, वो बाजी बैठी नजर आ रही बीमार, वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है,
اندر سے گند چھاٹی ہونے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ کا نام لیتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ خیر و عافیت اندر جاری ہوتی ہے. میرے اندر بھی جاری ہے, میری اولاد میں جاری ہے بھائی. وہ جب جا کے وہ کہیں پکڑے گا جا کے کسی موقع پہ, ٹھیک ہے. وہ سنایا تھا آپ کو, میں نے اپنے پیر مرشد سے پوچھا تھا, یہ لوگ اب بہت سارے آگے پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اکثر کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں گستاخی کے بارے سے. نہیں بتائیں میں کیا کروں. انہوں نے کہا جی کرنے کا کام یہ کہ سب سے پہلے استغفار کرو. اس کا طریقہ یہ کہ غسل کرو دوبارہ سے, اچھے کپڑے پہنو, استغفار 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے بولو کہ اللہ میں مجھے معافی دے دے کہ ان کافروں نے میرا بھی خیال نہیں کیا, کہ میں بھی اس قابل نہیں تھا, میرا ہی خیال کر لیتے کہ جی اس کا نبی ہے بھائی خیال کرو. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ کریں گے, ایک بار ذکر کریں گے, 2 مرتبہ سنے ہو, اس کے بعد ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ بتا دیا, یہ محسوس کریں ہم سب پوری محفل اللہ کے حضور موجود ہیں اور وہاں سے اللہ کے انوار برس رہے ہیں, ہمارے دماغ پہ برس رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارے دل میں جذب ہو رہے ہیں. اس کے بعد دعا کریں گے, دعا کے بعد محفل پر خاص رکھنا لنگر شریف کھائیں گے, جو ہمارے ہم آپ کے لیے ضیافت کے لیے کر سکتے ہیں وہ کھائیں گے یہاں پہ, اور اس کے بعد ہم رخصتی کریں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں دل دل میں, اور یا حی یا قیوم پڑھ لیں دل دل میں. بسم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا حی